الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی فی کلام المجید فرقان الحمید یہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم صدق اللہ العظیم صدق رسولہ الکریم ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین اما بعد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما انا علیہ وصحبہ ایک بار درود شریف بعد موجود حاضرین عزیز اور دوستو، اللہ تبارک تعالیٰ کے بڑا فضل ہے کہ اس نے ہمیں عالم عدم سے عالم وجود میں لایا اور اپنے پیارے محبوب تاجدار مدینہ احمد مجتبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری امت میں بھیجا۔ اس کے ساتھ ہی اس کا بڑا فضل ہے کہ آج حالت ایمان و تندرستی کے ساتھ اس ذکر و حلقے کی محفل میں شرکت کرنے کی توفیق حاصل ہے۔ لہذا دوستو، آج کی اس نشست میں یہ بتایا جائے کہ جو سورت مبارکہ جسے سورہ فاتحہ ہم کہتے ہیں، ہر نماز میں اور ہر رکعت میں اس کا پڑھنا واجب ہے۔ جب تک سورہ فاتحہ نہ پڑھی جائے نماز نہیں ہوگی۔ تو سورہ فاتحہ میں یہ بار بار کیوں پڑھایا جا رہا ہے؟ ہر رکعت میں کیوں پڑھنا؟ سورہ فاتحہ کو کیوں پڑھنا؟ بار بار کیوں دہرانا ہے؟ ایک بار پڑھے ٹھیک نہیں تھا، ہر رکعت میں پڑھنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کیا چاہ رہا ہے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنا ہوگا۔ ہر رکعت میں پڑھنا سورہ فاتحہ واجب ہے۔ جب تک سورہ فاتحہ نہ پڑھی جائے نماز نہیں ہوگی۔ اس میں کیا ہے؟ تو ہم جو دعا کرتے ہیں، یا اللہ اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ تو ہم کو سیدھے راستے پر چلا، سیدھے راستے پر چلنے کی دعا مانگ رہے ہیں۔ اے اللہ سیدھا راستہ کون سا ہے؟ وہ کون سا سیدھا راستہ اس پر چلنا ہمیں ہے؟ تو اللہ ہی نے ہماری رہنمائی کر دیا، اللہ مدد کر دیا، قرآن ہی نے فیصلہ کر دیا۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، سیدھا راستہ وہ ہے جو انعام والوں کا راستہ ہے، صاحب مریم کا راستہ ہے، انعام پانے والوں کا راستہ ہے۔ انعمت علیہم، انعام والوں کے راستے پہ چلنے کی ہمیں دعا مانگ رہے ہیں۔ تو معلوم کیا ہوا؟ انعام والوں کا راستہ ہی سیدھا راستہ۔ اگر کوئی انعام والوں کے راستے سے نکل گیا تو غلط راستے پر گیا۔ انعام والوں کا راستہ ہی سیدھا راستہ ہے۔ تو انعام والے کون ہیں؟ تو قرآن نے فیصلہ دے دیا، نبی، صدیقین، شہداء، صالحین۔ انعام پانے والی جماعت نبیوں کی جماعت، صدیق کی جماعت، شہداء کی جماعت، صالحین کی جماعت، اولیاء کرام کی جماعت۔ ان کے راستے پہ چلنے کی ہمیں دعا مانگ رہے ہیں۔ مالک مولا ان کے راستے پہ چلا۔ ان کے راستے پہ چلنے سے مراد کیا ہے؟ کیسا چلا جائے؟ کیسا چلنے سے ہم کامیاب ہوتے ہیں؟ تو قرآن نے فیصلہ دیا، یا ایھا الذین آمنوا وکونوا مع الصادقین، ایمان والو سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، سچوں کی ساتھ ہو جاؤ، سچوں کی صحبت اختیار کرو۔ یا اللہ تو فیصلہ دے دیا کہ ہم ایمان والے، یا ایھا الذین آمنوا، پہلے بول گیا ایمان والے ہم ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، تقوی والے بھی ہیں، یا ایھا الذین میں ایمان والے ہے نا، تقوی میں عمل والے، ایمان بھی ہوا عمل بھی ہوا۔ تو کیا ہمارے لیے بس نہیں تھا ایمان بھی لائے، عمل بھی کرے، نماز پڑھے، روزہ رکھے، حج کرے، زکات دے، جو جو اس کے فرائض ہیں ہم نے اس کو پورا کیا، کیا کافی نہیں تھا؟ پھر اللہ کیوں زور دے رہا ہے کہ انعام والوں کے راستے پہ چلو، صدیق کے ساتھ ہو جاؤ، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کی صحبت اختیار کرو۔
کیوں؟ ایمان بھی ہے، عمل بھی ہے، بس نہیں کیا کہ سچوں کے پاس کیوں بھیج رہا ہے؟ سچوں کی صحبت کے لیے کیوں زور دے رہا ہے؟ اس وجہ سے دوستوں شیطان بہت بڑا عابد تھا. شیطان سجدے کا انکار کرنے سے پہلے ایمان والا تھا. شیطان جنت میں جھولے جھول رہا تھا. شیطان فرشتوں کو سبق پڑھا رہا تھا. شیطان معلم الملائکہ تھا. تو شیطان کے پاس ایمان بھی تھا، شیطان کے پاس عمل بھی تھا، پھر اس کے باوجود لعنتی کیوں ہوا؟ پھر اس کا ایمان اور اس کا عمل پھر اسے دائمی جنتی کیوں نہیں بنائے؟ ایٹرنل ہمیشہ کے لیے وہ جنتی کیوں نہیں بنا؟ نہ ایمان کی کمی تھی، نہ عمل کی کمی تھی، نہ علم کی کمی تھی. علم بھی تھا، عمل بھی تھا، ایمان بھی تھا، اور جنت دیکھا ہوا بھی تھا. پھر جنت سے نکالا کیوں گیا؟ ہے نا؟ تو اللہ نے اسے حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو، تعظیمی سجدے کا حکم دیا. تو شیطان سجدے کا انکار کر دیا، ہے نا؟ سجدے کا انکار کر دیا. تو آدم کیا تھے؟ آدم علیہ السلام کو جو افضلیت، جو فضیلیت، ہے نا، جو مسجود ملائکہ جو بنے، کس بنیاد پر؟ شیطان علم والا، عمل والا، ایمان والا. اور حضرت آدم علیہ السلام نہ ابھی عمل کرے ہے نہ علم پڑے ہے. اتنا تو تیار کیا گیا، روح پھونکی گئی. پھر حضرت آدم علیہ السلام کو یہ جو افضلیت ملی، کس بنیاد پر؟ عبادت کی بنیاد پر نہیں. عبادت تو کرے ہی نہیں. پھر آدم کو جو فوقیت ملی، مسجود ملائکہ جو بنے، تو کیوں بنے؟ صرف علم کی وجہ سے. کون سا علم تھا وہ؟ شیطان بننے تھا کیا تھا؟ پھر کون سا علم تھا؟ تو اللہ نے فرشتوں کو آدم کو بنانے سے پہلے فرشتوں سے مشورہ کیا، میرے بولو میں ایک نئی مخلوق کو بنانا چاہتا ہوں، جاعل فی الارض خلیفہ، دھرتی پر، اس میں تمہاری رائے کیا ہے؟ تو فرشتے بولے اللہ تو کیوں بنائے گا آدم کو؟ وہ زمین پر خون ریزی کرے گا، فساد پھیلائے گا. آدم کے تعلق سے فرشتوں نے کہا. اللہ بولا ٹھیک ہے، تو یہ بتاؤ کہ تم نے کہاں تک مجھے جانا؟ ایک فرشتہ بولا تو سمیع ہے، اس کے آگے معلوم نہیں. دوسرا بولا بصیر ہے، معلوم نہیں. تیسرا بولا کلیم، اس کے آگے معلوم نہیں. جس فرشتے پر جو اسم کی تجلی ہو رہی تھی وہی بولا، اس کے آگے کا نہیں معلوم ہے. اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام سے آدم علیہ السلام کی روح کو حاضر کر کے پوچھا کہ آدم بتا کہ میں کیا ہوں؟ تو حضرت آدم علیہ السلام نے کل اسمہا، اللہ کے تمام ناموں کا علم بتا دیا. قیامت کی صبح تک ہونے والے تمام چیزوں کا نام بتا دیا، یعنی کہ اسماء الہیہ کو بتا دیا، اللہ کے اسماء کو بتا دیا. تو حضرت آدم علیہ السلام اسماء الہیہ، اللہ کے اسماء کا علم جاننے کی وجہ سے سب پر فوقیت تھا. شیطان کے پاس سب علم تھا، عابد تھا، ایمان والا تھا، مگر اسماء الہیہ کا علم نہیں تھا. اللہ کا راز اسماء، اللہ کے اسماء کا علم نہیں تھا. تو اس سے کیا معلوم ہوا؟ ہزاروں کروڑوں سال عبادت کرنے والے عابد سے افضل کون ہے؟ جو اللہ کے اسماء کو جاننے والا ہے. شیطان عابد ضرور تھا آدم 10 سال کا، آدم سے افضل نہیں بن سکا. کیوں؟ حضرت آدم کو اللہ نے اپنی معرفت بتا دی، اسماء الہیہ کا علم دیا تھا، ہے نا؟ اس سے معلوم ہوا آج بھی عابد پر افضل وہی ہے
جو اسماء الہی کو جانتا ہے۔ تو دوستو، تو شیطان کے پاس ایمان بھی تھا، عمل بھی تھا، مگر سچوں کی نسبت نہیں تھی۔ آدم علیہ السلام کو سجدہ کر لیتا، ان کی صحبت میں چلے جاتا تو اس کا ایمان بھی بچتا تھا، عمل بھی بچتا تھا۔ تو آج بھی ہمارے پاس ایمان بھی ہے، عمل بھی ہے۔ ایمان اور عمل کو بچانا ہے تو سچوں کی صحبت اختیار کریں، سچوں کی صحبت اختیار کرنی ہے۔ سچوں کی صحبت سے ایمان کی بھی حفاظت ہوتی ہے اور عمل کی۔ کیوں؟ جیسا دنیا کی دولت کو لوٹنے والا چور ہے، تو ہماری محنت کی کمائی کو بچانے کے لیے ہم کیا کریں گے؟ اسے کھلا نہیں چھوڑیں گے، بلکہ وہ دولت کو کسی لاکھ میں، کسی نیشنل بینک میں فکس کرا دیتے ہیں تاکہ کوئی لوٹ کے نہ لے جائے۔ ہماری دنیا کی کمائی دولت کو کسی نہ کسی نیشنل بینک میں فکس کرتے ہیں تاکہ کوئی لوٹ کے نہ لے جائے۔ تو ایسا دوست، تیری ایمان کی دولت ہے، تیری نیکی کی دولت ہے، عبادت کی دولت ہے، نماز کی دولت ہے، روزے کی دولت ہے، حج و زکات کی دولت ہے، سارے عبادات کی دولت ہے، ایمان و عمل کی دولت ہے، مگر اس کو لوٹنے والا بھی جو ہے وہ کون ہے؟ وہ شیطان جو ہمارا کھلا دشمن ہے۔ وہ اللہ سے قسم کھا کے آیا ہے کہ مالک مولا، تیرے بندوں کو تیرے ہاتھ سے باطل کر کے رہوں گا، تو کھلا ہوا دشمن ہے، خطوط شیطان للانسان تو ہماری نیکیوں کو، ہمارے نیک اعمال کو لوٹنے والا کون؟ چور، شیطان۔ تو دنیا کی دولت کو چور سے بچانے کے لیے بینک میں فکس کرائے کہ دین کی، ایمان کی دولت کو بھی لوٹنے والا چور شیطان ہے نا، پھر ایمان اور دولت، ایمان اور عمل کی دولت کو بھی تو ہمیں بینک پہ رکھنا ہے۔ وہ بیان کیا ہے؟ سچوں کی صحبت ہے، سچوں کی صحبت میں آ جاؤ، انعام والے کی صحبت میں آ جاؤ، تو تیرا ایمان بھی بچے گا، عمل بھی بچے گا۔ وہ سچوں کی صحبت میں آنا ضروری ہے۔ کیوں؟ ان کی صحبت سے بندے میں جو ناپاکی ہے، تزکیہ نفس ہوگا، تصفیہ قلب ہوگا، تقلیہ سر ہوگا، تجلی روح۔ یعنی ان کا لاک کر لینا، اپنے دین کی دولت کو محفوظ کر لینا۔ کس پہ کرنا؟ جیسا دنیا کی دولت کو کسی پرائیویٹ بینک میں، کوآپریٹو بینک میں فکس نہیں کرتا، دو اٹھے کام اڑ جائے گی، تو اپنی دولت کو محنت کی نیشنل بینک، گارنٹی بینک میں فکس کراتا۔ ویسا ہمارے ایمان اور عمل کی دولت کو بھی ہمیں نیشنل بینک میں اسے فکس کرانا۔ نیشنل بینک کون سی ہے؟ قادری، چشتی، نقشبندی، سہروردی، شاذلی، کسی بھی ایک بینک میں فکس کرا دے۔ کسی ایک رہبر رائحہ پیر کامل جو سچا ہوتا ہے، اس کے ہاتھ میں دے کے بیعت ہو کر تیرے ایمان اور عمل کی دولت کو محفوظ کر لے، ہے نا۔ اب جیسا امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ، بہت بڑے مفسر قرآن، مرید بننے کے لیے بعد نجم الدین کبریٰ رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں آئے، مرید بننے کے ارادے سے آئے، تھوڑی دیر کی صحبت اختیار کر کے واپس چلے گئے۔ زہر قسمت کہ ان کی سکرات کی حالت تھی، نزع کا عالم ہوا، شیطان پہنچا۔ کیوں؟ شیطان قسم کھا کے آیا ہے کہ بندے کو آخری سانس تک میں بہکانے کی کوشش کروں گا، سکرات میں آخری سانس تک بہکانے کی کوشش کرے گا۔ بندے کو بولے گا بول کہ محمد رسول اللہ نہیں ہے، استغفر اللہ۔ بندے کو بولے گا بول لا الہ الا اللہ بھی نہیں، میں اللہ ہوں مجھے مان، استغفر اللہ۔ تو شیطان دو باتوں کے لیے بہکائے گا، سکرات کی حالت میں
ہے نا، پانی کا پیالہ، شہد کا پیالہ لے کو کھڑے گا، تجھے پیاس لگ رہی نہ